معزز خواتین و حضرات، جناب چیئرمین، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں. ان کے دلوں میں
کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، انہی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔
یہ آج وقفہ سوالات شروع ہونے سے پہلے 2-3 معزز ممبرز کیوں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ وقفہ سوالات سے پہلے بات نہیں ہو سکتی؟ نہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ ہم نے طے کیا۔ آپ کو سوالات کے بعد میں موقع دوں گا، یہ میرا آپ سے پرومس ہے۔ نہیں کوئی نہیں، آپ کو موقع سوالات کے بعد ملے گا۔ اب ہم کوئی وقت ضائع کیے بغیر جی پہلا سوال ہے جناب جی میاں صاحب کرو۔ جناب چیئرمین، اگر سوالات سے پہلے 2-3 ہیں ہمارے آرڈیننسز لے کرنے ہیں اور انٹروڈکشن آف بیلز ہیں، اگر آپ یہ لے لیں تو پھر وقفہ سوالات شروع کر لیتے ہیں۔ امر صاحب روٹین میں ان کی باری ہے تو کوئی ایشو نہیں۔ ہاں نہیں میں نے ادھر سے 3 لوگ کھڑے تھے، میں نے تینوں کو نہیں، آپ کے سامنے ہیں 3 لوگ کھڑے تھے یہاں سے، میں نے نہیں دیا، مہربانی کوآپریٹ کریں۔ جی امجد علی جاوید صاحب۔ اسپیکر، یہ کویسچن نمبر ہے 31، آنسر ٹیکن ایز ریڈ۔ جی کوئی سپلیمنٹری کویسچن ہے یا مطمئن ہے آپ؟ نہیں سر نہیں، ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کیا، مطمئن کیا ہونا ہے؟ نہیں میں نے پوچھا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ جناب امجد علی جاوید صاحب، میرا فرض ہے کہ میں پوچھوں کہ آپ مطمئن ہیں یا کہ سپلیمنٹری کویسچن کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے سوال کیا۔ سر میں نے یہ کہا کہ آنسر ٹیکن ایز ریڈ۔ سر نہیں، اگلا میرا سوال ہے اس کے بعد۔ سر اس میں میں ابھی آتا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں۔ جی کریں جی۔ جناب اسپیکر، یہ چونکہ غالباً پچھلے اجلاس میں بھی یہ آئٹم ایجنڈے پہ تھی، تو اس پہ پھر یہ پوسٹ پون ہوئی تھی چیئر کی ڈائریکشن پہ کہ اس کا جواب جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھا۔ اس میں یہ گروپ سرکاری ملازمین کی گروپ انشورنس کے متعلق یہ میرا سوال ہے۔ یہ ایسا بینیفٹ ہے جس کو پانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے گروپ انشورنس کا بینیفٹ لینا ہے، وہ پہلے مرے تو پھر اس کو یہ ملے گا۔ جناب اسپیکر، اس پہ نہیں میں آ رہا ہوں سوال کی طرف۔ امجد صاحب سوال کیا ہے آپ کا؟ جناب اسپیکر میں سوال پہ آ رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جز جی میں نے پوچھا ہے کہ ملازمت کے اختتام پر سرکاری ملازمن کو کی جانے والی کٹوتی کے عوض کتنی رقم ادا کی جاتی ہے؟ اگر کوئی رقم ادا نہیں کی جاتی تو کیا حکومت سرکاری ملازمین سے ہونے والی زیادتی کا ازالہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو کب تک؟ جناب اس میں محکمہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے کوئی پیش نظر یا زیر غور ایسی سکیم نہیں ہے۔ میں چیئر کو اور ہاؤس کو اپرائز کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں محکمے سے، کیا محکمہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو ماننے کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتا دیں محکمے والے مجھے۔ یقیناً ہے جی۔ سر یہ محکمے نے بتانا ہے سر۔ جی میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے کا پابند ہے محکمہ، یقیناً ہر محکمہ پابند ہے۔ بالکل پوری طرح، بالکل کورٹ کے جو یہ آپ نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ کسی بھی کورٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، یہ آپ کا امجد صاحب پہلا سپلیمنٹری کویسچن ایگزاسٹ ہو گیا، آپ کا ایک ہو گیا آپ کا۔ جی انہوں نے جواب دے دیا کہ پابند ہے۔ ریلیونٹ ہے، یہ ایک پہ ہوں میں۔ یہ ہے پی ایل ڈی 1991 731 شریعہ کورٹ بینچ کا فیصلہ ہے۔ اس کے حکم کے مطابق یہ مینڈیٹری ہے کہ جو کلیمنٹ ہوگا وہ ریٹائرمنٹ پہ اس کے بینیفٹ جو اس کو ملیں گے۔ اب اگر محکمہ کہ یہ زیر غور نہیں ہے
تو کیا محکمہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا ذمہ دار بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے؟ کیا اس پہ وزیر صاحب کوئی دیں گے اپنا موقف کہ یہ انہوں نے کوئی اپیل کی ہے؟ اگر نہیں کی تو پھر اس فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ جی میاں صاحب ان کا دوسرا میں بالکل دوسرا سوال جناب چیئرمین، یہ اس طرح ہے کہ یہ 1969 کا آرڈیننس ہے، اس کے تحت یہ گروپ انشورنس کی جاتی ہے، اور اس آرڈیننس میں ابھی تک ایسا سچ کوئی چینج نہیں ہے، اور جو یہ بات کر رہے ہیں شریعت کورٹ کے فیصلے کی، وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ وہ اوور آل جو بینیفٹ ایک بندہ جب ریٹائر کوئی ہمارا سرکاری ملازم ہوتا ہے، جو اس کو بینیفٹس ملنے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہے، اس میں اسپیسیفکلی اس چیز کو مینشن نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو وہ اس وقت جو فیصلہ شرعی کورٹ کا آیا تھا، اس کے مطابق جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں، جو ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز جو اپرووڈ ہیں، جو جن کے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں، وہ سارے ان کو مل رہے ہیں۔ جی جناب چیئرمین، ایک منٹ ان کا جو مجھے ڈپارٹمنٹ کا جواب سمجھ آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس جو شریعت کورٹ کا ڈیسیژن ہے، آپ کا یہ اسپیسیفک جو سوال ہے یہ اس میں کور نہیں ہوتا، یعنی ہم اس لیے جب وہ کور نہیں ہوتا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا سوال ہی نہیں ہے۔ جی کریں کروں گا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ہر عدالت کا فیصلہ ماننا مینڈیٹری ہے۔ کیا محکمہ اس فیصلے کے، یہ شریعت کورٹ نہیں ہے، شریعہ بینچ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہائر اتھارٹی ہے۔ اب محکمے کا قانون پرویل کرے گا، شریعت کورٹ کا فیصلہ پرویل کرے گا، تو اگر تو یہ اپیل میں گئے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ نہیں وہ یہی میں نے اس لیے مختصر کہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت بینچ کا آپ نے کہا کہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے میں یہ ایشو کور نہیں ہوتا، یہی میرا حل ڈپارٹمنٹ۔ میں نے بالکل یہی کہا ہے کہ کیونکہ یہ آلریڈی ایک قانون کے تحت ان کو گروپ انشورنس کی جاتی ہے، اور وہ ہے پنجاب گورنمنٹ امپلائیز ویلفیئر آرڈیننس 1969، اس کا سیکشن 5 ہے جس پہ یہ بات کر رہے ہیں، اس کے تحت یہ گروپ انشورنس کی جاتی ہے، اور اس میں کلیئرلی ایک چیز مینشن ہوئی ہے کہ دوران ملازمت اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے انشورنس اس کی ملے گی جو کی گئی ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس میں اسی میں جو اگلا چیز یہ تھی کہ اگر ریٹائرمنٹ کے 5 سال بعد یعنی 65 تک بھی اس شخص کو یہ بینیفٹ ملے گا اگر 65 سال سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ گروپ انشورنس جو ہے دیٹ از اونلی فار ڈیتھ، یہ اس وجہ سے، اور اس میں مینشن نہیں کی گئی۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کٹوتی کی جاتی ہے اس کی جیسے دیگر انشورنس ہوتی ہے، لائف انشورنس یا دوسرا جیسے ہوتا ہے کہ ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں، وہ اس طرح ملنے چاہیے۔ تو یہ اس حوالے سے کلیئرلی جو آرڈیننس 1969 کے میں دیا گیا اس کے مطابق جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ اس کورٹ نے ہمیں یہ کہا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو چینج کریں یا اس کو آپ جو ہے ان کو جو ہے پے کریں، جو آپ نے ان سے بہت نامنل سے بہت کم چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے جو اس کی کٹوتی ہوتی ہے فار دیٹ گروپ انشورنس۔ جناب چیئرمین، وزیر موصوف بار بار قانون کا حوالہ دے رہے ہیں، میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات ان کی درست ہے کہ اس میں ریفرنس نہیں ہے تو محکمے نے خط لکھا ہے ہائر اتھارٹی کو اس فیصلے کی روشنی میں، کیا آپ ہمیں الاؤ کریں کہ اس کیس میں شریعت کورٹ کا فیصلہ آ چکا، شریعت بینچ کا، ہم اس پر عمل درآمد کریں؟ ایک تو ہے یہ صورتحال۔ نہیں ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ نے خود اس فیصلے کا ریفرنس دے کے اپنی ہائر اتھارٹی کو لیٹر لکھا کہ اب یہ فیصلہ آ گیا تو ہمیں اس کے اکارڈنگلی اقدامات اٹھانے چاہیے، اس ٹائپ کا کو خط ہے؟ جی آپ کے پاس ہے وہ؟ جی میں نے ریفرنس دے دیا آپ کو، یہ PLD ہے 1991، سپریم کورٹ 731 شریعہ
एपलेट बेंच है जनाब स्पीकर, अगर मिनिस्टर साहब के पास इन डिपार्टमेंट में इन्हें दिया है तो वो दे दें मुझे फैसला, उसको पढ़ के सुना दें। नहीं फैसला नहीं, आपने कहा कि डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा डिपार्टमेंट है, ने लेटर लिखा है इस पे, वो उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ना वो मेरे ये पास आज तो जो नहीं लेटर है। जिसकी ये बात कर रहे हैं जी, अगर ये मुझे उसकी कॉपी दे दें हाँ, ये तो मैं देखना, डिपार्टमेंट से आपका चेक बड़ा कर valid लेता हूँ point। एक मिनट, कि एक SNGAD मिनट, ने कोई एक ऐसा मिनट। लेटर लिखा है। ये अमजद साहब आपका बड़ा वैलिड जो आपने अब रखी है ना बात कि डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा है, ये बड़ी यानी वो कह रहे हैं कि अगर ये लेटर आपके पास है, उनके मेरे ख्याल नॉलेज में नहीं है इस टाइप का लेटर। क्यों मियाँ साहब आपके नॉलेज में इस टाइप का अगर आपके पास कोई इस तरह का लेटर है तो वो ईवान के सामने रखें ताकि हम कोई इस पे फिर फैसला करें। जनाब मैं फर्दर जो मेरे नॉलेज में है वो मैं इनको बता देता हूँ। हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं जिस पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में जो इस इशू को देख रही है। ये मेरे नॉलेज में है जो हाई कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शंस हैं जो मुझे महकमे ने बताया है, तो वो मैं इनके गोश गुजार कर देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये कह रहे हैं कोई लेटर या ये चीज़ मेंशन नहीं की गई ऐसी उसमें। जनाब अगर इनके पास लेटर है तो मुझे कॉपी दें, मैं चेक कर जनाब चेयरमैन, गुज़श्ता नशिस्त में इस पे बात हुई थी कि ये कमेटी को रेफर कर दें, वहाँ वो लेटर भी आ जाएंगे इनका। अगर हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन जारी किया वो किसी फैसले की रोशनी में जी मैं ये भी बता दूं कि ये ऑलरेडी इन्होंने मैं वही मुझे जहाँ तक रेफर हुआ हुआ है। मियाँ साहब मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैं ही चेयर कर रहा था SNGAD की कमेटी में, मुझे लगता है एडजमेंट मोशन थी इस पे। जी ऐसा ही है, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो चेयर ने रेफर कर दी थी वो एडजमेंट मोशन कमेटी। ठीक है, फिर उस पे आ जाएगा सर फैसला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जी सेम जो एडजमेंट मोशन हम चूंकि ऑलरेडी सेम टॉपिक के ऊपर जी ऑलरेडी है तो इस क्वेश्चन को भी हम उधर ही भेज रहे हैं। SNGAD की कमेटी में ऑलरेडी इशू चल रहा है जी, उधर ही रेफर कर दें फिर। जी ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अमजद अली जावेद साहब आपका ये नंबर बोल दें जरा। जनाब स्पीकर, क्वेश्चन नंबर है 32, आंसर टेकन एज रेड। जी कोई है सप्लीमेंट्री जी क्वेश्चन? जी जी सर जी सप्लीमेंट्री है जी। जनाब मियाँ साहब आप बेशक तशरीफ रखें उनके सवाल से। जनाब चेयरमैन, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें महकमा ये कह रहा है जो दाल को के जो जी में वाज़े कर दिया गया है, इसकी सिफारिशात जो हैं वो रख दी गई हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बेनेवलेंट फंड है इसमें इस वक्त कोई डाटा मिनिस्टर साहब के पास होगा कि कितने केसेस, क्योंकि ये साल हा साल मुलाजमीन के केसेस लटकते हैं वहाँ, एतराज़ दर एतराज़ात, चूँकि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है सारा। तो मेरी ये है कि मिनिस्टर साहब से कि ये बता दें कि आज तक पंजाब में कितने केसेस पेंडिंग हैं और सबसे कम तरीन मुद्दत में कौन सा किसकी है? अपना मियाँ साहब मैं वही आपसे, अगर तो आप तशरीफ़ रखें ज़रा, अगर तो आपके पास केसेस की तादाद मौजूद है ठीक है, वरना आपका ये अमजद अली जावेद साहब फ्रेश क्वेश्चन बनता है। आपका पहला सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन था वो एग्जॉस्ट हो गया, सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को है तो करें जी। राव साहब आज मैनेज करके लाया महकमा ने, तो ये उनकी सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं करें। मैं जनाब विड्रा करता हूँ जी इसको सारा इनके कहने पे। जी बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मोहम्मद जाहिद इस्माइल जी मौजूद नहीं है, डिस्पोज ऑफ। चलें वापस आते हैं तो उतनी देर आगे चलते हैं जी। जनाब चौधरी जावेद अहमद साहब मौजूद नहीं है जी, डिस्पोज। जनाब आफ्ताब अहमद खान साहब, अच्छा चले जी, पेंड किया जी। जनाब काजी अहमद अकबर एब्सेंट
चौधरी जावेद साहब की एब्सेंस में क्वेश्चन नंबर 288 उनके बिहाफ पे मैं टेकअप करना चाहूँगा सर। जी खालिद साहब, क्या ये रूल्स अलाउ करते हैं उनके बिहाफ पे जावेद? ये चेयर की इजाज़त से मशरूत है आपका? अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ जी, तो इजाज़त है जी आपको। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये क्वेश्चन नंबर बोल दे ज़रा, क्वेश्चन नंबर बोल दें। क्वेश्चन नंबर 288 जी जी सूबा ठीक है। भर में डीएमजी और पीएमएस नहीं, ये जवाब पड़ा हुआ तस्वर कर लिया जाए। अहमद नहीं साहब, सर, इसका जवाब ऑन रिकॉर्ड। नहीं मैं कह रहा हूँ ओवरऑल जवाब पड़ा हुआ तस्वर कर लिया जाए। हाँ जी कह दें। हाँ जी जी ठीक। आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है? ये सर चौधरी जावेद नहीं अब आए जो मैं मेरी तरफ ज़रा तवज्जो दें। अब जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके ज़हन में है वो ज़रा दोहराएं। सर ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इस हवाले से है कि ये बड़ा एक अहम इशू है जो इस सवाल से हाईलाइट होता है कि आपके सूबे में फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन की कितनी तादाद इस वक्त मौजूद है, और जो वफाक का तसव्वुर है पूरी दुनिया में फेडरलिज़म का, वो ये है कि पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी सूबों को हासिल होती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि उस सूबे का हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उस सूबे का मुलाजिम हो और उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास उसको हायर और फायर करने का इख्तियार हासिल हो। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो फेडरल ऑफिसर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो आइन के या किस कानून के तहत इस सूबे में अपनी मुलाजमत कर रहे हैं? यकीनन आप पंजाब असम्बली के मेंबर हैं तो आप यही पूछ रहे हैं कि इस सूबे में किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है चारों सूबों में वो कर रहे हैं, लेकिन साहब रेलेवेंट तो यही है कि हमारे सूबे में क्यों कर रहे हैं। उसका एक जी फॉर्मूला है जिसके तहत जो डीएमजी ऑफिसर्स और जो पीएमएस ऑफिसर्स होते हैं वो सूबे में डिफरेंट जगहों पे उनको तैनात किया जाता है और उसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं। और जहाँ तक इन्होंने रूल्स की बात की है तो बिल्कुल इसके रूल्स हैं, मगर क्योंकि ये इसमें पूछा नहीं गया था, तादाद पूछी गई थी, तो मेरे पास अभी उसकी डिटेल नहीं है। रूल में इनको बिल्कुल डिपार्टमेंट से उसको लेके तो रूल इनको दिया जा सकता है। जी अपना अहमद साहब को और क्वेश्चन तो नहीं है? एक मिनट पहले, चूँकि उन्होंने टेकअप किया है तो पहले मैं ज़रा उनसे पूछूँ। अच्छा, एक ये है कि ये सवाल जो है 288 चौधरी जावेद अहमद साहब का, सर इसके 1 2 3 4 5 6 जुज़ हैं जी। ये इसकी डिटेल्स हैं जी। हाँ नहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ ज़रा वो समझें। बाकी भी जिन्होंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जिन्होंने इस सवाल के ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना है वो पहले ज़रा मेरी बात सुन लें ज़रा। इसमें 6 जुज़ हैं इस सवाल के, और 6 के 6 सिर्फ तादाद मांगी गई है। कोई यानी अभी अहमद ने कहा जी कि कौन से रूल्स या आइन की कोई हवाला दें, तो इसमें वो सवाल नहीं उठाए गए हैं। यहाँ सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना कि अदाद व शुमार मांगे गए हैं कि मुख्तलिफ पोस्ट पे इस वक्त सूबाई सर्विस के कितने ऑफिसर काम कर रहे हैं। ये अदाद व शुमार के हवाले से अगर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है तो वो मैं मौका दूंगा अहमद, आपका तो कोई और नहीं है, मैं किसी और मेंबर से सवाल ले लूँ? सर बस एक चीज़ मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है
اور یہ جنرل ایوب خان کے 1 یونٹ کے دور کی باقیات ہیں کہ ابھی تک ہم اپنے فیڈریشن کو، اپنے صوبوں کو انتظامی طور پہ خود مختار میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، میرا مزید سوال نہیں، میرا ایک مشورہ ہے آپ کو کہ آپ اس پہ بہت اچھا ہوگا جس طرح کا ابتدائیہ ریمارکس دیے آپ نے کہ آپ تحریک التواء کار لے کے آئیں، تاکہ اگر یہ بقول آپ کے ایک غیر آئینی ایک پریکٹس ہے جو چل رہی ہے، تو تحریک التواء کار میں پھر تمام سارا ہاؤس اس میں اس ڈیبیٹ میں حصہ لے سکتا ہے، اور اس اہم ایشو کو ہم اپنے ہاؤس کے اندر ایک ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ احمد جی، آپ کی ریکمنڈیشن پہ جناب چیئر، اس میں اس طرح ہے کہ انتظامی محکموں اور اس سے منسلک محکموں، خود مختار اداروں اور کمپنیوں کی فہرست پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 کے شیڈیول 1 میں ظاہر کی گئی ہے۔ مزید برآں جو ان کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مزید برآں انتظامی محکموں کے تفویض کردہ کاموں کی تفصیل پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 کے شیڈیول 11 میں ظاہر کی گئی ہے۔ یہ 1 اور 11 جو ہے اس میں ان کی تفصیل مل جائے گی۔ جی ایسن صاحب کے بعد آپ کو میں خان صاحب آپ کو دیتا ہوں۔ جناب چیئرمین، میں یہاں اپنا منسٹر صاحب نے آگے کہا ہے بھی یہ ایک فارمولہ اس کے مطابق یہ چل رہے ہیں، یہ صوبائی سروسز اور یہ وفاق کے جو ہیں، یہ جو فارمولہ ہے، یہ جو پریکٹس جاری ہے، یہ کس آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ چونکہ اس طرح کا سوال پوچھا نہیں گیا، داد و شمار ہی پوچھے گئے ہیں، تو وہ تو انہوں نے دے دیے ہیں، تو آپ فریش کویشچن کریں۔ جی انہوں نے کہا فارمولہ، ایک فارمولے کے مطابق یہ چل رہا سسٹم، تو میں کہہ رہا ہوں وہ کس آئین اور قانون کے مطابق؟ وہ ابھی بتایا انہوں نے، ابھی آپ کے سوال سے پہلے انہوں نے یہی بتایا ہے۔ جی سعید اکبر خان صاحب۔ جناب چیئرمین، میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی جو کویسچن کیا جاتا ہے اور اس کی جو تعداد انہوں نے پوچھی ہے، وہ تعداد اس صوبے میں موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، جو انہوں نے اپنے جواب میں بتائی ہے۔ سر، اسی تعداد پہ یہ کویسچن بنتا ہے کہ یہ جو تعداد بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس 20 ہے، 50 ہے، 60 ہے، میرے محترم عزیز نے وہی کویسچن کیا ہے، یہ جو تعداد ہے یہاں، یہ کس رولز اور کس آئین کے شک کے تحت یہاں کام کر رہے ہیں۔ جب تعداد پوچھی جائے گی تو اس کے جب تعداد بتائی جائے گی تو ان کے یہاں رہنے یا پوسٹنگ کا بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی پوسٹنگ کس رولز کے تحت ہے۔ جب یہ ظفر موج جہاں ہے تو یہ کس رولز اور کس آئین کی شک میں ہے، کیونکہ جب میری بات سن لیں جناب چیئرمین، سر، جب بھی وہ اس صوبے میں آئیں گے، جن کی تعداد وزیر موصوف صاحب نے اپنے جواب میں بڑی بریفلی بتائی ہے، تو ہمارا سپلیمنٹری کویسچن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تعداد سن کے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ ہمارا سپلیمنٹری کویسچن یہی بنتا ہے کہ جناب والا، یہ جو آپ نے اتنے آفیسر کی تعداد بتائی ہے، یہ ہمارے پروونشل رولز کے تحت یہاں سرو نہیں کر رہے، تو آپ بتائیں کہ یہ کس رولز اور کس آئینی شک کے تحت یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سوال اس طرح نہیں بڑھتا۔ تعداد پوچھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کے بعد یہ کویسچن کریں کہ یہ لوگ پھر یہاں کیسے بلائے جاتے ہیں اور یہاں ان کی کیسے پوسٹنگ ہوتی ہے اور کس رولز اور کس آئین کے تحت ہوتی ہے۔ جی یہ کویسچن ہے۔ جی سعید اکبر خان صاحب، شکریہ۔ آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں اور ٹیکنیکلی شاید میں ایگری بھی کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ پہلا جو جز ہے الف، اس میں وہ واضح طور پہ کہتے کہ یہ جو ڈی ایم جی آفیسرز اور صوبائی افسران کا تقرر ہے وہ کن رولز کے تحت کیا جاتا ہے۔ اچھا سوال کرنے والا ہمیشہ پہلے رولز کو ٹچ کرتا ہے، لیکن آپ کی اس بات میں بھی وزن ہے کہ جب یہ پوچھے گئے ہیں تو اس کا جو سپلیمنٹری کویکشنز میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ رولز بھی بتائیں، تو وہ منسٹر صاحب ابھی جو لاسٹ انہوں نے جواب دیا ہے وہ رولز بتایا انہوں نے، جس رولز کے تحت۔ اپنا میاں صاحب،
اگر میاں مجتبی الرحمان صاحب، چونکہ رولز پہ زور ہے ممبران کا اور شاید درست بھی ہے کہ آپ وہ ابھی آپ نے بتایا جس رولز کے تحت یہ ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں، میں وہ ابھی رولز منگوا لیتا ہوں، ابھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ فارمولا بھی بتا دیتے ہیں جی، رولز بھی بتا دیتے ہیں. میں گیلری میں بیٹھے ان سے ایوان کو اس سے آگاہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رولز کا پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے، ایوان کو آگاہی ہو. جی اپنا آپ ذرا پیچھے ان ممبرز کو موقع جنہوں نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کا میرا سپلیمنٹری کوشچن ہے اس پہ. سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو ڈی ایم جی آفیسرز ہیں اور جو پی ایم ایس آفیسرز ہیں، آن دی فلور آف دی ہاؤس آنریبل منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ بی ایز پر رولز آف پروسیجر ان کا ایک فارمولہ بنا ہوا ہے. میرا سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ کیا اس وقت جو پنجاب میں تعیناتیاں ہوئی ہیں ان آفیسرز کی، اس فارمولے کے مطابق ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اس کی وجوہات کیا ہیں، ڈی ایم جیز اور جو پولیس دونوں کے متعلق بتائیں. جی ایک تو یہ میاں صاحب اس فارمولے کے تحت یا جن رولز کے تحت، جیسے سعید اکبر خان صاحب نے بھی کہا، جن رولز کے تحت یہ تعیناتیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ رولز منگوا لیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جو اس وقت سیٹ اپ ہے پنجاب کے اندر پورا، وہ ان رولز کے مطابق تعیناتی ہیں؟ اور آپ کا یہ اس سوال کا جو جواب ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اس کی وصولی جو ہے وہ 4 دسمبر کو، یعنی آپ کا یہ جواب جو ہے یہ بالکل تازہ جواب ہے، یہ کوئی پرانا جواب نہیں. 4 دسمبر 2025 کو یہ جواب ہاؤس کے سامنے آیا ہے. تو آپ کا بعد میں جی وہ ادھر موقع دینا ہے. آپ ذرا تشریف رکھیں امن جی، 1 منٹ ٹھہر جائیں. وہ میں اور ایک آدھ لے لوں میاں صاحب، اتنی دیر آپ ذرا دیکھ لیں، ایک آدھ اور سپلیمنٹری کویکشن میں دیکھ لوں پھر ایک ہی بار. جی احمر بٹی صاحب. اہم کوشچن ہے. میری یہ آپ سے سبمیشن ہوگی کہ یہ بجائے کہ چٹے آئیں، رولز آئے، فلاں رول، پھر ہم اس پہ بحث کریں. آپ اس کو پینڈنگ کر کے اس سوال کو نہایت اہم ہے، اس کی پوری ڈیٹیل یہاں پیش کی جائے، یا جو جس کمیٹی کو پہلے ایک میرے بھائی کا کویسچن ریفر کیا گیا، یہ وہاں ریفر ہو. جیسے میرے عزیز چھچر صاحب نے کویسچن کیا کہ جو فارمولہ اس پراونس میں ہے، پراونشل آفیسر کا اور فیڈرل کا کوئی فارمولہ ہوگا، اس کی چھان بین بھی ہو جائے کہ اس فارمولے پہ عمل ہو رہا ہے اور کس رولز کے تحت یہ افسر صوبے میں کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک مطلب یہ کیونکہ آپ اب اس خان صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. جی احمر بٹی صاحب. شکریہ جناب. میاں صاحب آپ تشریف رکھیں، اینڈ پہ پھر کر لیں بات. سر میں جو سوال کرنا سی وہ چھچر صاحب نے بھی کر لیا. میری صرف یہ ہوں ریکویسٹ ہے تمہوں کہ یہ سوال تو چونکہ تسی ویکھ ہی لیا ہے ایوان دا ماحول، دوستاں دی بڑی اندر تے خلش رہ جاتی جے اس سوال نو تسی کمیٹی نو ریفر نہ کرو. میری یہ گزارش ہے کہ اس سوال نو تسی تواڈے کول اختیار ہے، اینو کمیٹی نو ریفر کرو تاکہ انتے دے باقاعدہ گفت و شنید دا موقع مل سکے. اور ایوان دی رائے تسی ویکھ ہی لئی وے. دوسری سارے گزارش ہور ایک کرنی ہے. کر لیں سر میری دوسری گزارش ہے میرا آخر چ ایک سوال ہے 3228، وہ بھی اسے کام کے متعلق ہے. جے تسی اجازت دو صرف ایک چھوٹا جا ضمنی سوال کرنا چاہنا ہوں. نہیں اس پہ نہیں، وہ اس میں بعد میں آتے ہیں. جی امجد صاحب کا مائک کھولیں. دیکھنے والی بات سوال ہے، صوبہ بھر میں کتنے محکمہ جات، ان کے نام، کام کی نوعیت و تفصیل اور ان کے اندر ڈویژنز اور ونگز کی تعداد اور کام کی تفصیل سے آگاہ فرمائیں. جناب یہ صوبے میں کام کرنے والے اداروں کے متعلق رولز ہیں جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. جو بات ممبرز کر رہے ہیں، وفاق اور صوبے کا ایک طے شدہ فارمولہ، اس کے کوئی رولز ہیں، قوانین ہیں، اور یہ آپس میں باہمی معاہدہ ہے.
اس معاہدے کے تحت یہ عمل آتا ہے. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ معاہدے کا جو کوئی ڈاکومنٹ ہے، ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ سطح زمین پہ قانونی آئینی موجود نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں. یہ ایک ویک ڈاکومنٹ ہے، اس پہ بڑی ڈیٹیل سکروٹنی کی ضرورت ہے کہ یہ صوبے کے جو ہمارے پی ایم ایس آفیسرز ہیں سمجھ آ گئی بالکل ان کا آپ کا سارا حق غضب ہو رہا ہے. جی تو آپ اس کا کے لیے پوائنٹ ضروری ہے یہ کمیٹی میں جائے. جی احمد. بہت زیادہ ابہام ہے. بہت سارے لوگوں نے انفارمیشن کمیشن کو پٹیشنز بھیجی ہیں، اور جب بھی انفارمیشن کمیشن کو پٹیشن بھیجی جاتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ ٹاپ سیکرٹ اور کانفیڈینشیل فارمولہ ہے. بھئی اس میں کیا کانفیڈینشیلٹی اور کون سا نیشنل سیکیورٹی کا یہ مسئلہ ہے؟ میرا سپلیمنٹری سوال ہے منسٹر صاحب سے کہ جب ہم فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز کو پروونشل پوسٹ پہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پروونشل مینجمنٹ سروس پہ خود عدم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. کیا حکومت کی یہ پوزیشن ہے کہ جو پروونشل مینجمنٹ سروس کے آفیسرز ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر لگ سکیں؟ کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پروونشل ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹریز لگ سکیں؟ تو پھر سر ہماری سول سروس کا ایشو ہے، پھر ہمارے SNGAD کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. جی منسٹر صاحب اب اس کو ذرا چونکہ مجھے جی جو نہیں اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ممبران نے جو سوال تھا اس سے ملتا جلتے سپلیمنٹری کویکشن بھی نہیں کیے ہیں، بلکہ بعض دوستوں نے اس پہ اپنا اس پورے ایشو کا احاطہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے سپلیمنٹری کویکشن سے ہٹ کے. تو میرا سوال آپ سے، یا میں حکومت کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ جس طرح دونوں سائڈ سے دوستوں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے؟ میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا. اس میں اس طرح ہے کہ جناب چیئر کہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے اس میں جس طرح اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے سوان میں. آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. ایک منٹ بات سنی جائے نا. نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. منسٹر صاحب کی بات سنی جائے. جی میں جناب چیئر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس طرح اس کو ایشو کے طور پہ ریز کیا جا رہا ہے. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں دے دیں. یہ ایک پہلے دن ان کی میٹنگ میں سارا ان کے سامنے آ جائے گا، ہر چیز اور بات کلیئر ہو جائے گی. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ممبرز کے سوالات ہیں جی، اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے، اور جن ممبرز نے یہاں ریکارڈ میں جو سپلیمنٹری کویکشن کیے ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ ان کو بلایا جائے گا. جی نیکسٹ کویکشن ہے جناب آفتاب محمد خان صاحب. ریکویسٹ ہے جی ان کی پینڈ کیا جاتا ہے. قاضی احمد اکبر صاحب موجود نہیں ہیں، ڈسپوز آف. جی محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، جی سوال کا نمبر بول دیں ذرا. جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب. کویسچن نمبر 563 آنسر ٹو بی ٹیکن ایز ریڈ. چیئرمین صاحب، میں نے چبرجی گارڈن اسٹیٹ ملتان روڈ میں پرانے خالی کمروں اور غیر قانونی قبضے کے متعلق تفصیلات پوچھی تھیں. تو سب سے پہلے تو یہ انہوں نے کہا کہ جز بے انہوں نے کہا کہ جی 3 کمرے خالی پڑے ہیں، 3 الاٹ شدہ ہیں. اور کس نے الاٹ کیے ہیں؟ الاٹ کیے ہیں XCN نے، جس میں CNW کے جو ملازمین ہیں وہ رہائش پذیر ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو CNW کے انڈر آتے ہی نہیں ہیں. یہ جو کمرے ہیں یہ تو SNGAD کے انڈر آتے ہیں. تو یہ کس اتھارٹی کے تحت XCN صاحب جو ہیں یہ الاٹ کر رہے ہیں یہ اکاموڈیشن؟ جی منسٹر، میرے خیال میں تو یہ جو SNGAD ہے وہ کور کرتا ہے تمام محکموں کو، محکموں کو. سارے گورنمنٹ جو ریزیڈنسز ہیں گورنمنٹ کی جتنی بھی اس طرح کی پراپرٹیز ہیں وہ ساری SNGAD کے. اس لیے وہ CNW والے بھی انٹائٹلمنٹ ہے ان کی، وہ بھی ایک محکمہ ہے جس طرح اور 36 محکمے ہیں. تو کوئی نیکسٹ سپلیمنٹری کویکشن ہے آپ کا؟ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی ناجائز قبضہ نہیں کسی قسم کا.
یہ جو ہے H6 کے متعلق میں آپ کو ذرا انفارمیشن دیتی چلوں کہ انوار الحق صاحب یہاں پہ رہتے ہیں صاحب، یہ ٹیوب ویل کی بجلی استعمال کرتے ہیں جو کہ سرکاری ٹیوب ویل ہے، اور کمرشل ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، اور ان کے خلاف کورٹ میں کیس جو تھا وہ بھی ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس کے باوجود یہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا اس کا جواب دے دیں. جی منسٹر صاحب جواب بھی دے دیں اور میری رائے اس کی انکوائری کروا لیں اگر جی معزز بالکل، ممبر ایوان میں انہوں نے جو بات کی ہے تو ہم اس کی بالکل انکوائری کر لیتے ہیں. اور دوسرا جو ناجائز قبضے کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی جناب چیئر، وہاں 6 کمرے تھے، اس میں سے 3 جو ناجائز تھے وہ انہوں نے ڈیمالش کر دی ہیں. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے آخری سوال ہے کر لیں کیونکہ مجھے 3 کی اجازت ہے. جی کر لیں. یہ جو 3 کمرے آکیپائی کیے ہوئے ان لوگوں نے، اس میں کمرہ تو ایک ہوتا ہے لیکن انہوں نے آگے ناجائز اپنے کچن، اپنے دالان، اپنے جناب ڈرائنگ رومز، یہ ناجائز قبضہ کر کے تو یہ ساری انہوں نے کنسٹرکشن کی ہوئی ہے. کس نے ان کا نقشہ پاس کیا؟ کس نے ان کو یہ زمین دی؟ کرایہ ان سے کوئی لیتا نہیں ہے. تو یہ کیا یہ سب یہ فری فار آل ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے؟ جی اس کی بھی ڈیٹیل منگوا لیتا ہوں. بالکل سارا کچھ جو انہوں نے پوچھا ہے اس سوال میں، اس کی ڈیٹیل منگوا کے میں ان کو کل تک دے دیتا ہوں. چلیں بہت شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک جی انکوائری کر کے آپ کو دیں گے. جی معزز انکوائری کر ممبر کے کو تو پھر آپ ذرا مجھے ضرور مطلع کریں. نیکسٹ کویشچن ہے جی محترمہ زرناب شیر صاحبہ کا، موجود نہیں ہے، ڈسپوز آف. نیکسٹ کویشچن بھی محترمہ زرناب شیر صاحبہ کا، موجود نہیں ہے، ڈسپوز آف. نیکسٹ کویشچن جناب ندیم قریشی صاحب. جی نمبر بول دیں ذرا. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سر میرا کویشچن ہے 1040. جی اس میں جناب چیئرمین میں نے 6 درخواستیں کی، مختلف 6 سوالات کیے ڈپارٹمنٹ سے، اور میں آپ کی موجودگی کو اور اس ایوان کی موجودگی کو اپنے لیے ایک بلیسنگ سمجھتے ہوئے چاہوں گا کہ محترم منسٹر صاحب اور روٹین میں جواب کی بجائے تفصیل سے جواب فرمائیں گے تو بہت اچھا ہوگا. جناب چیئرمین میرا یہ سوال جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ کے حوالے سے ہے. سر 3 ڈویژنز ملتان، بھاولپور اور ڈی جی خان پر مشتمل ایک ایسا علاقہ جس کو سرائی کی وسیب بھی کہتے ہیں، جہاں 4.5 کروڑ پنجاب کے لوگ بستے ہیں، اور وہ آلموسٹ 70 سال سے اپنے حقوق کے لیے مختلف فورمز پر آواز اٹھاتے رہے. جناب چیئرمین سابقہ گورنمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ 11/9/2020 کو. قریشی صاحب پھر میں پہلے ادھر سائڈ پہ بھی کہتا رہا ہوں، آپ کا سپلیمنٹری کویشچن جو ہے سر یہ میرا کویشچن وہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ ہم امجد صاحب کا نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن کبھی کبھار ہم ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ سوال ہونا چاہیے، تقریر نہیں ہونی چاہیے نا سر. یہ تو آپ سیدھا جو آپ کا سپلیمنٹری کویشچن ہے اس کی طرف آئیں. آپ کی مہربانی. میں آپ سے گزارش کروں، میں آپ سے آج ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس میری گفتگو 2-2.5 منٹ کی گفتگو ہے، اسی میں میرا سوال ہے. سر میرا ریکویسٹ یہ ہے سر، آپ کے سوال لکھے ہوئے ہیں 6، ان کے جواب آئے ہوئے ہیں. جی ہاں سر. اس کے بعد آپ کو رائٹ ہے سر کہ آپ سپلیمنٹری کویشچن کر سکتے ہیں انہی کے ریلیٹڈ. جی بہتر. تو بہتر ہے کہ میرا آپ کا ایوان کا وقت جو ہے وہ ابھی اور سوال نیچے ہے نا، مجھے پتہ ہے جن کے نیچے سوال ہے نا وہ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ابھی احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا اینڈ پہ سوال ہے، تو وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اس ہماری باری بھی آ جائے. تو مہربانی کر کے سپلیمنٹری کویشچن رکھیں جو بھی ہے آپ کا. سر 11/9/2020 کو پنجاب کے قوانین میں رولز اینڈ بزنس میں ترمیم کر کے ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا. نوٹیفیکیشن میرے پاس موجود ہے. سر 1 سال اس پر یہاں بحث ہوئی، ڈبیٹ ہوئی، کیبنٹ میں گیا. 14/9/2021 کو سر وہاں پر جو ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ میں افسران کا تعین تھا ان کے اختیارات کو فائنلائز کیا گیا. اس کا نوٹیفیکیشن بھی جناب چیئرمین موجود ہے. کیا وزیر صاحب یہ فرمائیں گے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد ایک قانونی کور ہونے کے بعد یہ تمام اختیارات پچھلے 1.5 سال میں گریجولی ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ کے افسران سے لے کر
لاہور کیوں منتقل کیے گئے؟ جی میاں صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ جو سول سیکریٹریٹ ملتان میں بنا 2020-21 کا انہوں نے تذکرہ کیا، وہ کیا یہ درست ہے کہ وہ گریجولی وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں لاہور کی طرف شفٹ ہو گئی ہیں؟ اس کے بارے میں یہ ان کا سپلیمنٹری سوال ہے، لیکن میری آپ سے ہوگی اگر اسپیسیفک آپ بتائیں کہ کون سی چیز شفٹ ہو گئی ہے لاہور میں۔ دیکھیں نا، سوال کا ایک ہوتا ہے کہ جی یہ چیز ایک جنرلی یہ ہوتی ہے، ایک سیاسی بیان نا ہمارا ہم دیتے ہیں سب سیاسی لوگ کہ جی وہ چیزیں ادھر سے ادھر آ گئیں، لیکن اگر آپ اسپیسیفک آئیں گے کہ فلاں چیز پنجاب سے ادھر سے ختم ہوئی ہے ملتان سے اور لاہور میں آ گئی ہے، تو ہم منسٹر صاحب سے بڑا واضح جواب لے سکتے ہیں۔ جاوید صاحب اپنے کوسچنز پہ محنت کرتے ہیں، مجھے بھی اس کا شوق ہے جی بالکل ٹھیک، اور میرا مقصد قطعاً سیاسی بیان بازی نہیں ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں اسپیسیفک بتائیں۔ اسپیسیفکلی سر یہ ہے، اسی جواب میں چونکہ نوٹیفیکیشن ہے، نوٹیفیکیشن میں ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ کے ڈومین کا بھی تعین ہے، افسران کے اختیارات کا بھی تعین ہے۔ آج جو جواب مجھے موصول ہوا ان تمام افسران کو جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹیچ کر دیا گیا لاہور میں بیٹھے سیکرٹریز کے ساتھ، جبکہ واضح طور پہ نوٹیفیکیشن ہے کہ وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی بیٹھیں گے، گریڈ 20 تک کے ٹرانسفر، پوسٹنگ، تمام سرکاری معاملات، عوام الناس کی ویلفیئر کے تمام کام وہی ہوں گے۔ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جن آفیسرز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو پہلے وہ انڈیپینڈنٹلی وہاں بیٹھے تھے، اب ان کو لاہور کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، یعنی کہ ان کی نوعیت بدل دی ہے ان کی جاب کی۔ جی تو اس بارے میں آپ یہ دیکھیے، جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں نے جو ان سے پوچھا، انہوں نے یہ 9 محکموں کا اس میں تفصیل دی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 محکموں کے لوگ اس سیکریٹریٹ میں اویلیبل ہیں اور وہاں پہ ان کا جو 9 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے کام وہاں پہ جو بھی آفیسرز ہیں ادھر سے ریلیٹڈ، جنوبی پنجاب سے ریلیٹڈ کام ہے وہ سارے یہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ جی میاں صاحب آپ تشریف رکھیں ذرا، میاں صاحب آپ ذرا تشریف رکھیں میاں صاحب۔ چیئرمین صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ندیم قریشی صاحب کی اجازت سے فرسٹ آف آل آئی ایم گریٹفل ٹو دا آنریبل ممبر فرام ملتان جنہوں نے پوائنٹ ریز کیا۔ سر یہ جو اسٹیچوٹ سے پاس ہوئے ہیں 2021 میں، رولز آف آرڈر لے آئیں گے سر ہاؤس میں؟ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ ہمارے ساؤتھ پنجاب کا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، منسٹر صاحب آپ بھی اس کو ذرا امپورٹنٹ لیں گے۔ دوست چہل قدمی کر رہے ہیں وہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ واٹ دا آنریبل ممبر فرام ملتان وانٹس ٹو آسک از کہ جو جنوبی پنجاب کا سول سیکریٹریٹ ہے اس پہ اربوں روپے لگے، وہ میری کانسٹیٹوئنسی میں موجود ہے، کچھ پیسے سے وہ فنکشنل ہو جائے گا۔ جو سیکرٹری صاحبان ہیں وہ وہاں پر کسی دفتر میں بیٹھا ہے، کوئی کسی ہاسپٹل میں بیٹھا ہے۔ ایک تو پہلے تصحیح کر لیں، یہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے، اس کو انہوں نے لفظی ترجمہ کیا ہوا ہے جنوبی شہر، اس طرح جنوبی شہر کے نام کا کوئی اسپتال نہیں ہے ملتان میں، ساؤتھ سٹی کے نام کا ایک ہاسپٹل ہے۔ تو سوال جو ڈائریکٹ سوال ہم کرنا چاہتے ہیں آنریبل منسٹر صاحب سے وہ یہ ہے کہ کب ہمیں سول سیکریٹریٹ فعال ملے گا، کیونکہ رولز آف بزنس پاسڈ ہیں، اسٹیچوٹس اویلیبل ہیں کہ گریڈ 17 سے گریڈ 18 سے اور گریڈ 17 سے نیچے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے تبادلے تقرریاں ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کرے گا، لیکن گراؤنڈ پہ پوزیشن ایسی نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے بھی تبادلے ہو رہے ہیں وہ لاہور سے ہو رہے ہیں۔ یہ سوال تھا آنریبل ممبر فرام ملتان سے کا، اور میرا بھی یہی سوال ہے، نمبر 1 یہ کب فعال ہوگا، نمبر 2 ان کے اختیارات لاہور میں استعمال ہو رہے ہیں۔ جی بڑا ریلیونٹ آپ نے جی جس طرح گیلانی صاحب نے کہا، صاحب آپ تشریف رکھیں ذرا، دوستوں کا ندیم قریشی صاحب نے بڑا ضروری مسئلہ اٹھایا۔ جناب چیئر، تقریباً 5 ارب روپیہ لگ چکا ہے عمارت کے اوپر اور وہ عمارت کھنڈر بن رہی ہے۔ میرا منسٹر صاحب سے ضمنی سوال یہ ہے، جس طرح گیلانی صاحب نے کہا وہ سیکریٹریٹ کب بحال ہوگا، کب وہ اربوں روپیہ جو عوام کا اس سیکریٹریٹ پر لگ چکا ہے وہ کب فنکشنل ہوگا اور کب لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جناب چیئر جو فائنینسنگ ہے ڈپارٹمنٹس کی، اس کو بھی رنگ فائنانس کیا گیا ہے۔ ندیم قریشی صاحب اس پر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا وہ جو پیسہ ہے رنگ فائنانسنگ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان ڈپارٹمنٹس کو پیسے نہیں مل رہے۔ منسٹر بتائیں جی۔ آپ کا اور کوئی ہے؟ پھر میں منسٹر صاحب کو جی کر لیں۔
جناب چیئرمین ایک تو میں گیلانی صاحب کا بھی اور عدنان ڈوگر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور جناب سے بھی درخواست کروں گا اگر آپ اس کو منسٹر صاحب خود اپنی نگرانی میں ایک وزٹ کریں تو آپ دیکھیں یہ سینکڑوں لوگوں کا سٹاف ہے، 18 ڈپارٹمنٹس کی اپروول تھی ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ کے لیے. سر ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ صبح مہمانوں کی طرح آتے ہیں اور مہمانوں کی طرح چلے جاتے ہیں. نہ صرف اربوں روپے کا نقصان بلکہ وہاں جو لوگوں کا کانفیڈنس تھا صرف اس بات پر کہ یہ ہماری اپوننٹ پارٹی نے یہ سٹیپ لیا تھا. سر وہاں لوگ خواہش مند ہیں کہ پنجاب کی موجودہ سرکار نعروں کی بجائے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو، سرائیکی کی وسیب کے لوگوں کو جو چیز ماضی میں ہو چکی اس کو امپلیمنٹ کر کے ان کا حق دیا جائے. جی اپنا منسٹر صاحب، آپ جو میں گیلانی صاحب کی بھی قریش صاحب کی بھی بات سمجھا ہوں کہ جو جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ 2021 میں اسٹیبلش ہوا تھا، ان کا خیال یہ ہے انہوں نے جو جس طرح کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ وہ فعال نہیں ہے. جو لفظ میں بول رہا ہوں جو انہوں نے ہی بولا ہے کہ وہ فعال نہیں ہے. جی جی. اور یہ سارے سوال اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کی فعالیت کے اندر. جی. تو اگر تو وہ فعال نہیں ہے جس طرح ممبران کہہ رہے ہیں تو حکومت اس کو فعال کرنے کے لیے کیا کوئی اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ آپ ہاؤس کو آگاہ کریں. اور پھر میری اگلے مرحلے پہ آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی، آپ فائنانس منسٹر بھی ہیں، منسٹر پارلیمانی امور بھی ہیں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں اور اگر آپ کو یہ لگے کہ ممبرز کو، جن 2-3 دوستوں نے یہاں اس حوالے سے سوال کیا ہے، ان کو ساتھ لے کے اگر آپ کسی دن ملتان چلے جائیں اور اس سیکریٹریٹ کا وزٹ بھی کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اب سارا آپ خود دیکھ لیں. اس میں میری تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ اس ایشو کو ہمیں واقعی اگر ممبرز ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اس کے اوپر جو بھی آپ باقی سپلیمنٹری کویکشن تو پھر کوئی نہیں ہے، مین ان کا مقصد یہی تھا کہ اس جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو فعال کیا جائے. تو اس کے بارے میں آپ جو بھی. جی جناب چیئر، اس میں ایک تو یہ ہے کہ بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح معزز ممبران کہہ رہے ہیں میں بالکل ہم وزٹ بھی کر لیں گے جا کے، مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے صرف موقع دیا جائے کہ میں ایک دفعہ جو SNGAD ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کہوں کہ اس کی مجھے کمپلیٹ ڈیٹیلز دیں، جو کہ میرے پاس جو فائل ہے اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز نہیں ہیں. تو وہ ایک دفعہ میں ان کے گوش گزار کر دیتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہمارا سیشن میرے خیال ہے منڈے کو ہوگا تو اس میں ہم ان کے آگے رکھیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ جو فیصلہ کریں گے، اگر ہمیں وہاں وزٹ کرنا چاہیے اور ان کی ریزرویشنز جو ہیں اگر کیا ان کا محکمے کا جو پراپر جواب ہے اس کے اوپر ان کی ریزرویشنز دور کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر آپ کی ڈسکریشن ہے جناب چیئر کہ آپ ہمیں وہاں کہیں گے تو ہم وہاں بھی جا کے چلے جائیں گے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جی، تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور میں پوری طرح سے حاضر ہوں کیونکہ میں معزز ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ SNGAD ڈپارٹمنٹ کا مجھے چارج جو ہے وہ کل ہی مجھے دیا گیا ہے، اس محکمے کا چارج، اور صرف اسمبلی پروسیڈنگز کے لیے ہے. تو میں اس لیے اس محکمے کا انچارج نہیں ہوں. کل ملا ہے اور آج میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو میں پوری طرح سے ان کے اس ایشو میں ان کے ساتھ ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیں تاکہ وہاں پہ اس پہ ڈیٹیل میں بات ہو. جی ایک تو یہ ہے کہ قریش صاحب آپ تشریف رکھیں. نہیں بات ہو گئی، میں اس کا حل نکالتے ہیں نا جو آپ نے اتنا امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے. جناب میاں صاحب، ایک تو واقعی آپ کا شکریہ. میں صبح جب آنا تھا یہاں پہ تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی آپ کو کل ہی چارج دیا گیا ہے، اور آپ اتنے کل NFC کی میٹنگ بھی تھی، آپ وہاں تھے. تو آپ کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور تحسین بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے کم وقت میں آج ہمارے وقفہ سوالات کو جس طرح سے پازیٹیولی آپ حکومت کی جانب سے دیکھ رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ کی تحسین بھی کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ آپ اس محکمہ کی جو حکومتی موقف ہوگا وہ اچھے طریقے سے ہاؤس کے سامنے رکھیں گے. ابھی میں اس سوال کو پینڈ کر رہا ہوں جی، ٹھیک ہے جی. اور میاں صاحب چونکہ یہ بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو بھی ایشوز میاں صاحب کے سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے ان کو وقت ہمیں دینا چاہیے.
تو اس سوال کو ہم پینڈ کر جی نیکسٹ کویکشن ہے جی جناب اسد محمود صاحب جی موجود؟ اسد صاحب موجود نہیں ہیں. میں ان کے بہاف پہ ایک سپلیمنٹری کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں سر. جواب آ گیا ان کے سوال کا. تو جی آپ دونوں دوست فیصلہ کر لیں کس نے. سر فیصلہ بعد میں جی آپ کریں جی. نمبر بول دیں ذرا. جی 1619 سر. جی جواب جو ہے اس کا وہ پڑھا ہوا تصور کر لیا جائے. جی جواب پڑھا ہوا تصور کیا جائے سر. میرا سپلیمنٹری کویسچن یہ ہے کہ جواب کے مطابق چناب کلا فیصلہ آباد کا جو رقبہ ہے صوبائی حکومت کا 70 کنال سے زائد ہے سر. اور یہ صوبائی حکومت سے لیز پر لیا گیا ہے چناب کلب کی جگہ جو ہے. میرا سر سوال یہ ہے کہ یہ لیز کتنی دیر کی تھی, یہ لیز کب ختم ہو رہی ہے, اور اس لیز کی ایکسٹینشن کا کیا طریقہ کار ہے. جی میاں صاحب بڑا اچھا اسپیسیفک سوال ہے کہ یہ لیز کب تک کی ہے, کب ختم ہو رہی ہے, اور نیکسٹ اگر لیز ہونی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. یہ جو ہے لیز جو ہے یہ اس کی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جی یہ کلبز تقریباً سارے لیز پہ ہی ہوتے ہیں, اور اس کی بھی یہ لانگ ٹرم لیز ہے. اور یہاں پہ اس وقت میرے پاس اس کا نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کی کوئی وہ یعنی کمی نہیں ہے, کیونکہ اس میں یہ جو سوال ہے پوچھا نہیں گیا اصل میں اس کے اندر کہ جی لیز کب ختم ہو رہی ہے. تو آپ اگر محکمہ چونکہ بیٹھا ہوا ہے, اگر جی میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی ڈیٹیل چونکہ اس سوال میں جو آپ نے آپ کا سوال ہے لیز ختم کب ہوگی, اور دوسرا کیا تھا کہ لیز میں بتاتا ہوں. ان کا تھا کہ ایک تو لیز ختم کب ہو رہی ہے, دوسرا کہ اگر لیز ختم ہو جاتی ہے کسی بھی ڈیٹ کو کسی بھی سال جی تو اس کی نئی لیز کے لیے یقیناً چناب کلب جائے گا, اس کی جو بھی انتظامیہ ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, یعنی اس لیز کو گرانٹ کرنے کا, دوبارہ سے لیز ایکسٹینڈ کرنے کا. تو اب بورڈ آف ریونیو نے کرنی ہوتی ہے جی, وہ سارا ایک ہی پروسیجر. میں کوئی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, جو جواب آیا میں اس کو مانتا ہوں, پڑھا تصور کیا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لیز کب ہوئی تھی, کب تک ہوئی تھی, اور یہ جب ختم ہوگی اس کی ایکسٹینشن کا طریقہ کار کیا ہے. سمپل سوال ہے سر. ہم ابھی بتا دیتا ہوں جی, ابھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, میں ان سے کہتا ہوں مجھے اس کی ٹھیک ہے, چونکہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا یہ براہ راست اس میں پوچھا نہیں گیا, یہ فریش کویکشن ہو سکتا تھا, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی تفصیل ملے. سن لیں نا, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی تفصیل ایوان کے سامنے. جی بتائیں. سپلیمنٹری کویکشن ہے آپ کا. کرائے کا تعین دوبارہ مبلغ کیا, اس کا مطلب کب ہوا, دوبارہ کب ہوا ہے وہ بتا دینا جی. کرائے کا تعین سر دوبارہ ہوا ہے تو پھر ظاہر نہیں کہ کون سا جز ہے ذرا بتائیں مجھے, ذرا بتا دیں ذرا. یہ جواب کا الف جز ہے.
जवाब का सर जुज अलफ है, उसमें लिखा हुआ है अलिफ में 16-19 सवाल नंबर है सर, उसके जवाब के जुज अलफ में ये डिटेल लिखी हुई है कि किराए का तयन दोबारा किया गया है। ठीक है, और दोबारा करने की जरूरत क्यों पेश आई? उसकी लीज खत्म हो गई थी, क्या रीलीज किया गया है? मैं इसकी डिटेल सर चलें उसकी डिटेल वो आपको बता देते हैं, ठीक है ना। ये चूंकि अभी जैसे पता करके बताइए। हाँ, आ जाती है जी। अच्छा, इसको ना मियाँ साहब, इसको भी मैं पेंड कर रहा हूँ, इसकी अच्छी तरह से सारी डिटेल लेके आएँ। ठीक हो बल्कि मैं कहूँगा जो सवाल नहीं भी पूछे गए वो भी एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इसका जो है चिनाब क्लब का आप लेके आए हाउस के अंदर, ठीक है। साल पहले आया ही कोई 1 साल के बाद है, 21 अगस्त 2024। नहीं, नेक्स्ट जब भी ये डिपार्टमेंट, खालिद साहब ये नोट कर लें, मिल सकता है सर, कोई लंबा काम या ये है कि ठहर जाएं, इसको आप मंडे को ठीक है जी, ये जवाब जो है डिटेल लेके जिन 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने इसको पहले एक सवाल जो पेंड किया वो भी उसका भी और का भी जो जनूबी मंडे को इन मेंबर्स को आगाह करें इस सारी सूरत हाल से, ताकि अगर उनका इत्मीनान ना हो तो फिर वो। जी शाह साहब है कि ये जो मैंने शाह साहब को आप बाद में आ जाएं, खान साहब आप बाद में, पहले शाह साहब को कर लें। जी सर, मेरा इसके ऊपर सप्लीमेंट्री ये है कि जो जुज़ अलिफ है इसके अंदर किराया लिखा हुआ है 6,15,27,675 रुपया फ़ी एकड़। ये फ़ी एकड़ है, ये सारे का ही, ये ज़रा क्लियर करें जी। नहीं, फ़ी एकड़ बड़ा वाज़े लिखा है। नहीं, वाज़े लिखा है फ़ी एकड़। सर एक एकड़ का 6 करोड़ रुपया ये दे रहे हैं सालाना, लिखा तो यही है। सर ये तो हैरान कौन है जी। मैं भी हैरान हुआ हूँ। लाहौर जो जिम खाना है वो तो एक कनाल के 50 पैसे देता है माहाना, और सालाना वो देता है 6 रुपये। तो ये 6,15,02,765 रुपये दे रहा है और जिमखाना क्लब 15 रुपये दे रहा है। नहीं, 6 रुपये का फ़ी कनाल दे रहा है और ये फ़ी एकड़ दे रहा है, फ़ी एकड़ दे रहा है। 50 रुपये फ़ी एकड़ दे रहा है लाहौर जिमखाना क्लब वाला भी। नहीं हो सकता है चिनाब वाले ज़्यादा अमीर हूँ, लाहौर ये गरीब है ना, लाहौर जिमखाना तो बहुत गरीबों का है। मंडे वाले दिन जिमखाना क्लब का भी बता दें, क्योंकि हाउस की प्रॉपर्टी है वो। नहीं, इसमें ये भी है। एक मिनट ज़रा इसमें तशरीफ़ रखें। जी खान साहब, आप चेयरमैन, आपने फरमाया है कि मिनिस्टर साहब इसकी डिटेल इन 2 मेंबरान को बताएं। सर गुजारिश है कि जब भी क्वेश्चन ऑन टेबल होता है वो इस हाउस की प्रॉपर्टी होता है, वो किसी एक MPA की उसका अख्तियार नहीं होता। तो मेरी आपसे ये सबमिशन है कि जब ये डिटेल आप मंडे को बताएं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बताएं, उनको किसी दफ्तर में ना बताएं, ताकि हम भी इस इम्पॉर्टेंट मसले से हमें भी आगाही हो। तो ये मेरी आपसे यही सबमिशन है कि जहाँ ऑन द हाउस ये बताया जाए। हाँ जी, ठीक है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन ईवान के अंदर दोनों तरह की रवायत हैं, चूँकि खान साहब हमारे सीनियर हैं, किसी बात को दोनों तरह की रवायत है। बाज़ दफ़ा जब कोई मेंबर चीज़ हाईलाइट करता है, जो भी बिज़नेस आता है हाउस के अंदर, वो तहरीक इल्तवाए कार हो, वो कॉल अटेंशन नोटिस हो, वो पूरे हाउस की इमानत होती है। बाज़ दफ़ा हम उस स्पेसिफ़िक मेंबर को के इत्मीनान के लिए हम मिनिस्टर्स को इस चेयर से डायरेक्ट करते हैं कि उस मेंबर को जो है वो कर दें। पूरे हाउस का भी कहते हैं, दोनों तरह से होता है। तो ये मुझे कोई उसमें नहीं है। आज जो भी जवाब आप आएँ वो पूरे हाउस के सामने रखें। अच्छा जी, इसमें एक और बात है, मैं इसलिए इसको पेंड भी कर रहा हूँ और इसमें एक मैं थोड़ी हाउस को आगाही भी देना चाह रहा हूँ कि लाहौर जिमखाना और ये जो चिनाब क्लब फैसलाबाद है, ये RAD स्पीकर साहब ने एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है जिसके अंदर इन इश्यूज़ को, इन दोनों क्लब्स के इश्यूज़ को देखना है और इंशाअल्लाह ताला उसकी जो मीटिंग है इसी माह यानी दिसंबर के अंदर उस स्पेशल कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाएंगे, जिसमें जो सवालात आपने रखे हैं और जो सवालात अभी बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में भी होंगे, हम उस कमेटी में, वो एक स्पेशल कमेटी है, उसमें हम इन सवालात को वहाँ भी, इसका मैंने सिर्फ आगाह किया है हाउस को कि एक RAD एक कमेटी इस पे काम कर रही है। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मोहतरमा उज़मा कारदार साहब।
बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब. Question number 1630, answer to be taken as read. स्पीकर साहब, ये चेयरमैन साहब, ये खानेवाल डीसी ऑफिस का जो बजट है और उसका जो बेनिवोलेंट फंड है उसके मुतालिक सवाल किया गया था. ये गुजारिश ये है कि ये इन्होंने मुझे पूरी लिस्ट तो दी है. सवाल ये बनता है कि जो 2024 के सारे जो बच्चे जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था बेनिवोलेंट फंड में, और बाकी भी जो मैरिजेस के लिए, आपको पता है ज़ाहिर है गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास, और उनको ये इसी के ऊपर वो उम्मीद अपना रखते हैं. तो पूरा साल गुजर गया और ये जुज़ है में ये बता रहे हैं कि जी रूल्स 1966 के मुताबिक बोर्ड इजलास में निपटा दी जाती हैं सारी दरख्वास्तें, और जो तरीक़ाकार इन्होंने मुस्तरद करने का बताया वो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि जो मेरे सामने रिजेक्टेड एप्लीकेशंस हैं 2024 की, उनके सामने नॉट एलिजिबल, कईयों के सामने नॉट एलिजिबल. कोई आप रीज़न भी तो दे देना. आपने कुछ के सामने तो दिए रीज़न, मार्क्स बिलो 60%, वो तो चलो समझ आ गई, लेकिन ये बहुत सारों के सामने नॉट एलिजिबल जो है, ये तो इसको स्पेसिफाई करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले. क्योंकि लोगों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है, वो ये समझते हैं कि ये पसंद नापसंद के ज़ेरे तहत सारा सिलसिला चलता है. जिसकी अपनी मर्ज़ी होती है उसको दे देते हैं, मर्ज़ी होती है उसको नहीं देते हैं. तो ये इस तरह से तो मुनासिब नहीं है. दूसरे, पहले इसका तो अगर जवाब दे दें कि ये क्लियरली क्यों नहीं बताते हैं कि इन्होंने जी मियां साहब इसकी रीज़न बता दें क्या है. ये द पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स बेनिवोलेंट फंड पार्ट 2 डिस्पर्समेंट का जो है 1966 रूल्स के मुताबिक बोर्ड इजलास में निपटा दी जाती हैं, जिसके मुताबिक जो है इन्होंने तालीमी वज़ाइफ पे क्योंकि बात की है, तो इस तालीमी वज़ाइफ में 60% से कम नंबर होने की बिना पर दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है. और ये उसका एक जो 60% से ऊपर जिनके नंबर होते हैं फिर उनका मेरिट बनाते हैं. जी चेयरमैन साहब, मैं तो गुजारिश कर चुकी हूँ कि जहाँ लिखा हुआ है 60% के बिलो है नंबर, वो तो समझ आ गई, लेकिन बहुत सारों के सामने सिर्फ लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल. अब नॉट एलिजिबल का क्या मतलब है? जी मियां साहब, नॉट एलिजिबल यही है जी कि क्राइटेरिया उन्होंने इसका पूरा रखा होगा, वो मीट नहीं कर रहा होगा, तो उन्होंने नॉट एलिजिबल लिख दिया. मियां साहब कोई उसकी रीजन भी तो क्या, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि जी मियां साहब ये कह रहे हैं कि जिस दरख्वास्त की बात कर रही हैं, आया उन लोगों को वहाँ से रीज़न नहीं दिया गया कि वो नॉट एलिजिबल हैं, तो किस वजह से हैं? वो कह रहे हैं कि उन दरख्वास्त गुजारों को जिस वजह से वो एलिजिबल नहीं हुए वो रीज़न बता दी गई होगी, ये कह रहे हैं. मेरे ख्याल में तो बताते हैं वो. ये वो कह रहे हैं. ये नहीं होता कि ना बताया, अगर नहीं बताया तो ये मुझे दें दरख्वास्त, में डिपार्टमेंट से पूछ लेता हूँ क्यों उसकी डिटेल क्या है. जी ठीक है मियां साहब. मैडम आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखें. अपना वक्त सवालात का जो है वो वक्त पूरा हो गया है. नहीं वो अब नहीं, वो टाइम पूरा हो गया ना, तो अभी जिन जो बाकी सवालात हैं वो मैं अवान की मेज़ पे रख, उनमें से जिनके पेंड करने की दरख्वास्त आई है मंडे को और नहीं, जो आगे भी जिनके पेंड करने की दरख्वास्त है वो हम पेंड करेंगे, और बाकी वान की मेज़ पे जवाब जो आपने पेंड किया है वो पेंड हो गया, और 2 के जवाब मंडे को जी, बाकी सवालात अवान की मेज़ पे रख दिए. बहुत शुक्रिया मियां साहब. क्या इशू है बताएं. सर जी सर करें. शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया. जी करें. सर मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि इंसानी जान की जो कीमत है इस सूबे में वो बिल्कुल सर गाय और भैंस के बराबर है. मैंने सर यहाँ हमने अपने अपोजिशन की तरफ से हमने एजेंडा जमा कराया इजलास का, उसमें डेंगू एनालिसिस के ऊपर हमने बात करनी थी, हमें सर किसी ने बात करने का मौका ना दिया. नहीं आप खुद चले गए. नहीं ये नहीं है. आप खुद यहाँ से
آپ اپنا کورم پورا کرتے, کورم کی نشاندہی ہوئی تھی, آپ اپنا کورم پورا کرتے, آپ نے ریکوزٹ کیا تھا اجلاس. عرض سن لیں سر, ڈینگی ملتان شہر میں, ہاں ایشو پہ آئیں اگر کوئی بات کرنی ہے. نہ صرف ملتان شہر میں سر بلکہ پورے جنوبی پنجاب میں وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے. سر ذرا یار سر, نشتر ہسپتال میں ایک وارڈ ہے, اس میں 40 بیڈ ہیں اور 400 مریض ہیں. سر یہاں پر ہمیں ملٹی میڈیا چلا کے دکھایا گیا پنجاب حکومت کی کارکردگی. میرے پر سر تصاویر موجود ہیں, لوگ فرش پر لیٹے ہوئے ہیں, بینچز پر لیٹے ہوئے ہیں, ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے. وہ بھی سر یہاں چلا دیں تاکہ جو حکومت ہے اس کو نظر آ جائے کہ وہاں کیا حال ہے. آج سر 4 جنازے میں نے جناب چیئر, کس شہر کی بات کر رہے ہیں؟ ملتان شہر کی سر. جی کریں. 4 جنازے جناب چیئر میں نے خود پڑھے ہیں جو انڈر 50 تھے, ڈینگی کی وجہ سے وہ لوگ فوت ہوئے. لوگ اپنے ٹیسٹ کرانے جناب اعلیٰ جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ہم رپورٹ نہیں کریں گے, آپ ڈینگی کے مریض ہیں. ہم سر آپ کے آگے استدعا کرتے ہیں جناب چیئر کے انسانیت کی تذلیل نہ کی جائے. یہاں منسٹر صاحب آئیں, یہاں سیکرٹری صاحب آئیں, اس ہاؤس کو بتائیں کہ وہاں کیا حال ہو رہا ہے سر عوام کا. میری آپ سے استدعا ہے سر کہ منڈے کو سر آپ اس کا جواب ضرور لیں. ہمارا کام اپوزیشن کا ہوتا ہے سر, ہم نے آپ کی آئی اوپنر ہیں, ہم نے آپ کو بتانا ہے. اب جواب سر آپ ان سے لے سکتے ہیں, آپ طاقت رکھتے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے ایک اچھے پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی ہے. ہیلتھ کا جس دن بھی وہ رکھا جائے گا, میں خالد صاحب یہ جو معزز ممبر نے ہیلتھ کے بارے میں جس ایشو کی نشاندہی کی ہے, یہ جس دن بھی ہیلتھ کا بزنس ہو اس کو ساتھ ذرا اس کو اٹیچ کر لیں کہ یہ ایشو ان سے ہم نے اس ایشو کے بارے میں بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جواب لینا ہے. جی میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا پورے پنجاب اور 12 کروڑ پنجابیوں اور دنیا میں بسنے والے تمام پنجابیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہنا جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, کہ چند دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب دے اندر تعلیمی اداریاں پنجابی زبان پڑھان اور ایدی ترویج دا حکم جاری کیتا. اج 52-53 وریاں بعد جدوں 1974 سندھ نے اپنی مادری زبان لافظ کرنے دا فیصلہ کر لیا سی, تے سانو اج اننے سال انتظار کرن تو بعد بہت حکمران آئے چلے گئے, بڑے پنجابی دانشور بھی حکمران رہے اور پنجاب دی گل کرنے والے بھی حکمران رہے, لیکن اے اعزاز محترمہ مریم نواز شریف دے اعزاز آیا کہ وہ پاکستان نے پنجاب دی بیٹی ہون دا حق انہوں نے ادا کیتا. اور جب تک پنجاب اور پنجابی دی گل ہوندی رہے گی, تاریخ دے وچ ایک کم کر کے انہوں نے نام اپنا امر کرا لیا ہے. تے اج میں انہاں پنجابی پیاریاں نو بھی مبارکباد دینا چاہنا گا کہ جنہاں نے گزشتہ 70-75 سال تو اس ملک اپنی شناخت دی جنگ لڑ رہے سن, اپنی ماں بولی دی جنگ لڑ رہے سن. اج وزیر اعلیٰ پنجاب دے اس فیصلے تو بعد وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. اج بابے بلے شاہ اور بابا فرید اور وارث شاہ اور دی دھرتی دے اندر انہاں دیاں روحاں بھی مریم نواز شریف دیاں بلاواں لے لیاں ہونگیاں کہ انہوں نے جڑا خواب آج تو کئی سو سال پہلے دیکھیا سی, اس خواب دی تعبیر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دے حصے چاہیے. جناب چیئرمین, اس موقع تے میں اپنے سپیکر ملک احمد خان صاحب دا بھی شکریہ ادا کرنا چاہنا وا کہ انہوں نے ہر موقع تے پنجاب اور پنجابی دی گل کیتی اور سانو حوصلہ دیتا اور اپنا پورا حصہ یہ پایا. تے اس موقع دے اتے وہ بھی مبارکباد دے مستحق نے. جناب اسپیکر, میں آخر اپنی گل سمیٹ دے ہویا یہ کہنا چاہنا کہ بندہ چاہے تے کی نہیں کر سکتا, بندہ چاہے تے کی نہیں کر سکتا. منیا وقت بھی تنگ تو تنگ آندا ہے, رانجا تخت ہزاریوں ترے تے سہی,
رانجا تخت ہزاریوں ٹورے تے سہی پیراں تھلے سیالاں دا چانگا دا ہے. شکریہ جی بہت شکریہ. اب مجھے نا آگے جانے دیں. ایک پوائنٹ آف آرڈر ادھر سے لیا ہے، ایک ادھر سے لیا ہے. اب یہ سلسلہ نیکسٹ ہے جی 0R. نہیں ایک پوائنٹ آف آرڈر میں نے دونوں سائڈ سے لے لیا ہے. اچھا چلیں آپ تشریف رکھیں، میں دیتا ہوں جی کر لیں جی. بہت جناب اسپیکر شوگر کین کی جو کراپ ہے اس کی کرشنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو شوگر مل مافی ہیں انہوں نے جو ریٹ دیا کسان کو گنے کا فی من وہ 400 روپے ہے، جو کہ سراسر کسان کے ساتھ زیادتی اور اس کا استحصال کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح پہلے بھی جو گندم کا ریٹ دیا گیا کسان کو اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب کے جو دور حکومت تھا اس سے بھی کمپیریزن کریں. کھاد کا ریٹ تب ڈی اے پی کا جو ریٹ تھا وہ 7500 روپے تھا، آج ڈی اے پی کا ریٹ 15000 ہے. سونا یوریا کا ریٹ تب 2300 روپے تھا، آج 5000 روپے ہے. اسی طرح ڈیزل کا ریٹ 144 روپے تھا، آج 270 روپے ہے. تو کم سے کم جو ریٹ ہے سر وہ کسان کو 600 روپے دینا چاہیے تاکہ اس کو آکسیجن مل سکے، اس کے جو نقصان ہے اس کی بھرپائی کی جا سکے. سر اس کے علاوہ ایک سیکنڈ سر جی بہت شکریہ. کا جو سر قانون لے کے آ رہی ہے بہت شکریہ. آپ تشریف رکھیں. احسن رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. میں آج جناب فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کو 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں میاں محمد نواز شریف جو ہمارے قائد ہیں ان کی سرپرستی میں میاں شہباز شریف نے جو یہ ہمارے پاکستان کے ہیرو کو آج جو انہوں نے یہ چیف آف دی ڈیفنس فورسز بنایا ہے، میں کہتا ہوں کہ آج پوری قوم میاں نواز شریف کو سلام پیش کرتی ہے. جناب چیئرمین، ایک شخص جیل میں بیٹھا، اس نے سب سے پہلے اس پاکستان کے خلاف سازش کی، اس قوم کے خلاف سازش کی. اس نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا اس پاکستان کی ترقی کو پستی کی طرف جانے کا. جناب چیئرمین، وہ شخص آج اس کی سازشیں ناکام ہوئی، آج ان کا جو پلان تھا وہ ناکام ہوا. اور آج ہمارا ہیرو جس نے انڈیا کو شکست دے کر ہماری اس قوم کے سر کو فخر سے بلند کیا، آج یہ ملک ایک ٹریک پر چل اٹھا ہے. آج یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے. جناب چیئرمین، آج یہ لوگ یہ تیسرا دن ہے ان کو، یہ ہمارے خلاف سازش نہیں کرتے، یہ اس قوم کے خلاف سازش ہے. ایک اجلاس احسن رضا صاحب انہوں نے قوم کی نشاندہی کی، کل بھی کی، آج بھی کر رہے ہیں. یہ لوگ اس قوم کے چور ہی نہیں ہیں، یہ غدار بھی ہیں. یہ غدار کا سرٹیفکیٹ بھی ان کو ملنے والا ہے. اور انشاءاللہ اب اس پاکستان کو ترقی کی طرف سے، گامزن ہونے کی طرف سے کوئی نہیں روک سکتا. بہت بڑی مہربانی جناب. اپنا ایک منٹ رانا صاحب، ایک منٹ ٹھہر جائیں. ایک منٹ رانا صاحب، ایک منٹ ٹھہر جائیں. ایک تو یہ ہے کہ رانا صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں. رانا صاحب ایک منٹ میری بات تو سن لے رانا صاحب. ایک تو یہ ہے کہ کورم، مجھے آواز اب آئی ہے کہ کورم کی بات کوئی کر رہا تھا، تو ایک منٹ میری بات سنیں پہلے. کورم، یہ جو راہداریاں ہیں یا فرنٹ ہے، یہاں کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتا. کورم
پوائنٹ آؤٹ جو ہے آپ کی روایتاً جو سیٹ ہوتی ہے، روایتاً جہاں آپ بیٹھتے ہیں، چونکہ ابھی وہ فکس نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھتے ہیں روایتاً جو آپ کی سیٹ ہوتی ہے اس سیٹ سے آپ کرتے ہیں. فرض کریں کوئی دوست اس راہداری میں یا وہاں کھڑے ہو کے یا یہاں آگے آ کے جی اب اچھا اب جو میں پوچھ رہا ہوں سن لیں ذرا، سن لینا. جو میں پوچھ رہا ہوں کوئی دوست کورم کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اور یار میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں. جی کورم، جی شیخ صاحب کورم پوائنٹ آؤٹ. جی ٹھیک ہے. جی اپنا کورم کی نشاندہی ہو چکی ہے. گھنٹیاں بجائی جائیں جی، بیلز بجائی جائیں. لیکن پہلے ایک منٹ پہلے گنتی کرائیں جی، گنتی کرائیں جی، پہلے گنتی کرائیں جی. اور ملنا جی 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں جی. اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں جی اور 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں.
جی گنتی کی جائے جی. یہ گنتی اس طرح ممکن نہیں ہے. آپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ایسے تو نہیں نا کہ آپ جو ممبرز کھڑے ہیں وہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں جی, تاکہ گنتی ہو سکے. جی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں جی. جی اپنا گنتی کر لی گئی ہے, کورم پورا نہ ہے, لہٰذا اب اجلاس بروز سوموار 8 دسمبر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے.